السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے، اور ہر انسان جو ہے عزت کا طلبگار ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، اور عزت نفس کا ہر بندہ طلبگار ہے۔ اس کے لیے چاہے انسان کیا، اگر جانور بھی ہو، وہ بھی اپنی عزت کو چاہتے ہیں کہ مجھے عزت ملے، میرا مالک میرے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور انسان کو تو اللہ نے بنایا ہی بہت رتبے والا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یقیناً تحقیق ہم نے بنی آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی، تکریم دی، اور قابل احترام بنایا، قابل عزت بنایا۔ تو اللہ نے دنیا میں انسان کو مختلف رتبے دیے۔ کسی کو وزیر اعظم بنا دیا، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو پولیس والا بنا دیا۔ ہر ایک کو مختلف عہدے اللہ نے عطا فرمائے، جو ان کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جو ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، وہ عہدے اللہ نے ان کو عطا کرے۔ کسی کو باس بنا دیا، کسی کو نوکر بنا دیا، کسی کو آقا بنا دیا، کسی کو غلام بنا دیا۔ تو لیکن انسان جو ہے باس بن کر، ڈاکٹر بن کر، کوئی اونچے عہدے پر فائز ہو کر اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، اور اپنے سے نیچے والے کو انسان کم تر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، قمی سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ سے زمین پہ فسادات ہوتے ہیں، اور کسی کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو رتبہ دیا ہے تو یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کسی کو اللہ نے اگر امیر بنایا ہے تو میرے رب کی عطا ہے۔ کسی کو اگر باس بنایا ہے تو میرے رب کی عطا ہے۔ تو باس کو نہیں چاہیے اپنے سے نیچے والے کو، اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو، اپنے کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے دوسرے کو ذلیل کر دیتے ہیں سب کے سامنے۔ حالانکہ عزت نفس کا ہر بندہ طلبگار ہے کہ مجھے عزت ملے۔ ہر بندہ چاہتا ہے، مرد ہو جب بھی چاہتا ہے، عورت ہو وہ بھی چاہتی ہے، بچہ ہو چاہتا ہے، کہ چھوٹا بچہ بھی عزت نفس کا طلبگار ہے۔ چھوٹا بچے کو بھی اگر آپ ڈانٹ دو کسی کے سامنے، اور کیا کسی بچی کو ڈانٹ دو کسی کے سامنے، اپنے بچہ ہے بچی کو بھی، تو بھی ماں باپ سے ناراض ہو جاتا ہے، اسے بھی برا لگتا ہے۔ اسے اکیلے میں ڈانٹ دو تو اسے اتنا برا نہیں لگتا، لیکن لوگوں کے سامنے اگر ڈانٹ دیا جائے تو اس کو تکلیف دیتا ہے یہ عمل۔ تو کسی کو بھی ذلیل نہیں کرنا، کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سود کھانا، سود کسی کو ذلیل کرنا، اور کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سود کھانا جو ہے، ایک کوئی بندہ 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے، 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ 1 روپیہ سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، 36 مرتبہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پتہ ہے سب سے بڑا سود کیا ہے؟ سب سے بڑا سود یہ ہے کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، کسی مسلمان کی عزت اچھالنا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو اپنے کمتر نہ سمجھے۔ ہر بندہ عزت کا طلبگار ہے، ہر بندہ عزت کا طلبگار ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اولاد کے بارے میں باپ کو حکم دیا، ماں کو حکم دیا کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ تشریف لایا کرتی تھی، اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کھڑے نہیں بلکہ قدم چل کے آگے جاتے، اور اماں فاطمہ اپنی پیاری بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، اور ہاتھ پکڑ کے لاتے اور اپنے ساتھ برابر میں بٹھاتے۔ پہلے بیٹی کو بٹھاتے، پھر خود بیٹھتے، ہاتھ کو بوسہ بھی لیتے، اور بتاتے کہ اولاد کو عزت دی جاتی ہے۔ اولاد کو بھی عزت دی جائے، اولاد کو جب عزت دے گی، اولاد ماں باپ کو عزت دے۔ عزت کا ہر بندہ طلبگار ہے، یہاں تک کہ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی عزت کا طلبگار ہے۔ تو کسی کو اللہ نے عہدہ دیا، رتبہ دیا، اور مرتبہ دیا، فائز کیا، انسان کو کبھی بھی تکبر میں، گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے، اور کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عہدے جو یہ عارضی ہے۔ لیکن اگر آپ عہدوں کی وجہ سے کسی کو ذلیل کریں گے، اور باس اگر اپنے نیچے والے کو ذلیل کرے گا اور ڈانٹے گا سب کے سامنے، اگر کسی میں کوئی کمی ہے، کوئی ہے، تو آپ اسے پیار سے سمجھاؤ، اکیلے میں سمجھاؤ، لیکن ذلیل مت کرو، کسی کو ذلیل مت کرو۔ ذلیل کرنے کا حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ باس کو حق نہیں ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو ذلیل کرے، اللہ نے حق کسی کو نہیں دیا ہے۔ اور ماں باپ کو بھی حکم ہے اپنی اولاد کو عزت دو،
اولاد ماں باپ کو بھی حق نہیں کہ اپنی اولاد کو سب کے سامنے ذلیل کرے، اس کا اور کسی کو مالک کو حق نہیں اپنے غلام کو اپنے نوکر کو ذلیل کرے۔ آج کے غریب کو تو کوئی لفٹ کراتا ہی نہیں، غریب کو تو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں مالدار لوگ، امیر لوگ، پیسے والے لوگ۔ غریب کو تو سمجھتے ہیں غریب کی جیسے ماں ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کی بہن ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں بہن کی گالی دی جاتی ہے غریب کو، اور میں نے خود دیکھا ہے غریب کو ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہے، اور ذرا سا گلاس بھی گر جائے غریب کے ہاتھوں سے، مرد کے ہاتھوں سے، نوکر کے ہاتھ سے، تو جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کو ایسی گالیاں دیتا ہے ماں بہنوں کی، اور گندی گندی۔ غریب بیچارہ کچھ بول نہیں سکتا، لیکن اندر ہی اندر ختم ہو رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر جل رہا ہوتا ہے کہ میں غریب ہوں تو اس لیے مجھے اس طرح گالیاں دی جا رہی ہے۔ اگر وہی گلاس اس کی بیٹی کے ہاتھ سے گر جائے، اس کے بیٹے کے ہاتھ سے گر جائے، تو انسان اتنا غصہ نہیں ہوتا جتنا نوکر کے ٹوٹنے میں غصہ ہوتا ہے۔ اور نوکر نے اگر گلاس اس کے ہاتھ سے گر گیا تو کچھ نے جان بوجھ کے تو نہیں توڑا ہے۔ اگر ڈرائیور کے ہاتھ سے گاڑی کہیں ٹھک جائے تو جو اس گاڑی کا مالک ہے اس کی ماں بہنیں کر دیتا ہے۔ اگر خود کے ہاتھ سے گر جائے کہتا ہے او ہو بس تک چپ ہو جاتا ہے، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تو اس کی ماں بہنیں کر دیتا ہے۔ یا غریب کی ماں نہیں ہے، یا غریب کی بہن نہیں ہے، غریب ہوا تو کیا ہوا، کیا ہو گیا پھر؟ اللہ نے جو غریب بنایا، اللہ چاہے تو آپ کو بھی اس کی جگہ لا کے کھڑا کر سکتا ہے۔ تو بھائیو، آپ اپنے کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ شوہر ہے، آپ بیوی کی عزت نفس مجروح نہ کریں، سب کے سامنے اس کی عزت اس کو نہ اٹھا لے، اپنی بیوی کو سب کے سامنے ذلیل نہ کرے، اور بیوی کو چاہیے سب کے سامنے اپنی میاں کو ذلیل نہ کرے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھائے، ایک دوسرے کو عزت دے گا تو عزت آپ کے پاس اور لوگ بھی آپ سے متاثر ہو گے۔ آپ میاں کیا کرتا ہے، اس کو ماں کی گالی، بہن کی گالی اور کے سامنے گالیاں دے رہا ہے، تو اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، جس سے دل زخمی ہو جاتا ہے، جس کے سے عورت دل سے مرد کی محبت نکل جاتی ہے۔ یا عورت زبان دراز ہوتی ہے، سب کے سامنے وہ میاں سے بدتمیزی کرتی ہے یا بد اخلاقی کرتی ہے، تو مرد کے دل سے عورت اتر جاتی ہے۔ عزت نفس مجروح کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی بھی انسان عزت نفس مجروح نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی شان ہے، اللہ نے تجھے بڑا مقام دیا ہے، تیرا گرا دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کا دل توڑ دینا ہے۔ میرے بھائیو، بیت اللہ گرانا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا ایک مسلمان کا دل توڑ دینا ہے۔ غریبوں کا دل تو دن میں امیر لوگ پتہ نہیں کتنی بار توڑتے ہیں، غریب کو ماں کی گالی دے کر، بہن کی گالی دے کر، پتہ نہیں کتنی بار اس کا ایک دن میں دل ٹوٹتا ہے، اور کتنی بار اس کا دل زخمی ہوتا ہے۔ تو بھائیو، غریب کی بھی ماں ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، اور اس کو ماں بہن کی گالی مت دے، ماں بہن کی گالی مت دے، اسے حقیر مت سمجھے، حقارت کی نگاہ سے مت دیکھے، اس کا خیال رکھے۔ غریب کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے اس کو پیسے دے، بہت کو چاہیے پیسے دے، اس کی ضرورت کا خیال کرے، کسی کو بھی ذلیل نہ کرے، کیونکہ عزت نفس کا ہر بندہ طلبگار ہے۔ اللہ نے انسان کو قابل احترام بنایا ہے، ہر بندہ عزت نفس کا طلبگار ہے، تو ہر انسان کو ہمیں عزت دینی چاہیے، یہاں تک کہ جانور بھی عزت نفس کے طلبگار ہے۔ تو آپ کو حق نہیں ہے ہم کسی کی عزت نفس اچھالے، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرے، کسی کی عزت نفس کو تکلیف زخمی کرے۔ ہمیں شریعت نے اختیار نہیں دیا، غلام ہے، نوکر ہے تو کیا ہے، انسان تو ہے نا، تو اس لیے سوچ کے اس کو عزت دیا کرے۔ آپ کسی کو تکلیف مت دے، کہیں ایسا نہ عزت نفس آپ کسی کی مجروح کرے اور اللہ کی گرفت میں آپ آ جائے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا، رتبہ دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ، کہ کسی غریب کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، کسی غریب کو مذاق نہ اڑائے، اللہ سے ڈرے، اور اتقوا اللہ سے ڈرے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہمیں غریبوں سے محبت کرنے والا بنائے، غریبوں کا خیال رکھنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں مال کے تکبر سے بچائے اور عہدے کے تکبر سے بچائے۔ اللہ ہر قسم کے ہمیں تکبر سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں عاجزی ان کے ساری عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آگے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے لیے آپ بھی امید ہے رب کی ذات سے اللہ آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔